سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے، صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا گیا اب ستانے کا سلسلہ شروع ہوا. کیسے؟ ابو لہب نام کا ایک شخص جو رشتے میں چچا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی بھی کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں ام کلثوم اور رقیہ اس کی بہویں تھیں. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. ابو لہب چچا بھی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی بیوی، اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ جنگلوں سے کانٹے بھر بھر کر اٹھا کر لاتی اور حضور علیہ السلام کے دروازے اور راستے میں بکھیر دیتی. گندگی اور غلاظت لائی جاتی حضور علیہ السلام. اور یہ کب ہوا؟ اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد. اللہ کے رسول کی تمنا ہے جس دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کو، وہ دین دنیا میں پھیلائے. حضور علیہ السلام کا ٹارگٹ صرف مکہ نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ تھی شرق سے لے کے غرب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مالیگاؤں والوں اور دیہات میں بسنے والے جو جہاں اپنے شہر میں گاؤں میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو 5 وقت کی اذانیں وقت پر تمہارے گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں بلند ہوتی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے آل و اصحاب کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ جو قرآن ہر گھر میں طاق میں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو یہاں تک پہنچنے میں اور پہنچانے میں کتنی محنت کی آمنہ کے لال نے، ان کی آل اور ان کے اصحاب نے. تھوڑا محسوس کریں، تھوڑا دھیان دیں. ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں ام کلثوم اور رقیہ حضور کی دو شہزادیاں تھیں. یعنی ابو لہب کے بیٹے اس اعتبار سے رشتے میں رسول اللہ کے اس وقت داماد لگا کرتے تھے. ابو لہب کی بیوی غلاظت، کانٹے حضور کے راستے میں بچھاتی، حضور علیہ السلام ہٹاتے. اچھا، صرف ہٹا کے نکل نہیں جاتے بلکہ وہ کانٹے اپنے راستے سے صرف نہیں ہٹاتے بلکہ مکمل ہٹا کر کے اس کو کنارے پر ڈالتے کہ مجھے تو نہ چبھے لیکن میرے علاوہ کسی اور کو بھی نہ چبھے. یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو مارا جاتا ہے، حضور کو پتھر برسائے جاتے ہیں. آئیے، اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سوچتے ہوں گے امام کو ساری دنیا منع کر رہی ہے. یہی کہتے ہیں نا لوگ، سب منع کر رہے تھے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ. اور کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں وہ ضدی تھے نکل گئے. میں نے کہا ضدی نہیں تھے، تجھے سیرت النبی نہیں پتا. ان کے نانا کی یہ خدمات، محنتیں، ان کے نانا کی قربانی ان کو تڑپا رہی تھی کہ میرے نانا نے جو محنت کی ہے 23 سال تک اس محنت پہ پانی پھرنے والا ہے. کیا محنت ہے؟ اس محنت کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا سب منع کر رہے تھے، حسین کیوں نکل رہے تھے. وجہ، اور لوگ رخصت پہ عمل کر رہے تھے. ان کے بارے میں اہل سنت کچھ بکتے ہی نہیں، کچھ نہیں کہتے کیونکہ ادب کرتے ہیں. ان کا عمل رخصت پہ تھا. لیکن ایک بات بتاؤں، وہ سب لوگ قابل تعظیم ہے جو امام حسین کو روک رہے تھے محبت میں. اس لیے نہیں روک رہے تھے کہ امام حسین غلط راستے جا رہے ہیں، محبت سے روک رہے تھے کہ جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کسی پیر کی محنت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو ہر مرید تڑپتا ہے، لیکن مرید سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ اس کا سجادہ نشین ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ اولاد بھی ہوتا ہے. باپ کی محنتوں کا جتنا درد اولاد کو ہوگا اتنا مریدین کو نہیں ہو سکتا. درد میں وہ بھی تڑپیں گے، درد میں. اور اکابرین صحابہ اٹھ چکے تھے، اور جو لوگ تھے، وہ جو صحابہ تھے، وہ لوگ بھی امام حسین کی تائید میں تھے. لیکن امام علی مقام کی نگاہ میں، میں پھر کہتا ہوں،
जो लोग बैठ कर के सहाबा पे तबर्रा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि सहाबा किराम यजीद की हिमायत में न थे, बल्कि वो रुखसत पर अमल कर रहे थे और उनके दिल का दर्द भी ये था कि कोई बचाए, लेकिन इमाम को मना करने की वजह इमाम से मोहब्बत था, इमाम से प्यार था, इमाम से उल्फत था। इमाम हुसैन उस वक्त रसूलुल्लाह के जानशीन थे, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई भी उस वक्त रसूलुल्लाह का हकीकी नवासा जमीन पर हयात न था। अगर कोई हयात था हकीकी नवासे की हैसियत से तो उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन की निगाहों में ये चीजें थी कि नाना की कुर्बानियां क्या है, नाना के असहाब की कुर्बानियां क्या है, नाना के जो वो साथियों की कुर्बानियां क्या है। तो क्या थी वो कुर्बानियां? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, ये है वो, फिर उसके बाद मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आइए एक रिवायत पढ़ता हूं, अंदाजा करें किस तरह मारा गया, किस तरह। हजरत सैयदना अमीर हमजा, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, अमीर हमजा शिकार पे गए। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद, बहुत खूबसूरत था नबी का घराना, तो अभी भी है खूबसूरत नबी का घराना। किसी गालिबन हामिद मुस्तफ़ा बादी ने कहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हुजूर की मेहनतों का एक बाब आज पढ़ दूं, फिर इसी से मुत्तसिल बातें अब कल होगी, लेकिन सुन ले उसको और बात खत्म करता हूं। हजरत अमीर हमजा, सीना चौड़ा, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें और बाजू भरे भरे, अल्लाह अकबर, बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। हजरत सैयदना अमीर हमजा हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रज़ाई भाई भी हैं। यानी स्वाइबा नाम की जिस कनीज का दूध अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नोश किया था, उसी कनीज का दूध हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी जो है वो नोश फरमाया था। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद था, शिकार पर गए हुए हैं और जब शिकार से वापस आए हैं, तकरीबन 3 दिन के बाद आए हैं, तो उस आने के बाद इन 3 दिनों के बीच वाक़या ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के हरम से, अल्लाह पाक के हरम से मकबरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अकेले और तन्हा देखकर अबू जहल और उसके कुछ गुंडे वो हुजूर अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्के में, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत चंद ही लोगों ने कबूल की थी, आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे उस वक्त भी कि लोगों कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ये भी फरमाते हैं मेरे आका कि तुमको शाम और ईरान की हुकूमत मिलेगी, तुमको आखिरत में जन्नत मिलेगी। वो लोग मजाक उड़ाते थे, चंद लोग हैं जो ऊन के कपड़े पहनते हैं, टाट की चादरें लपेटते हैं, चंद गुलाम इनकी इत्तिबा करते हैं और ये शाम और इराक की हुकूमत, शाम और ईरान की हुकूमत को ज़ेर करने की बात करते हैं। चारों तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को घेरा, इतना मारा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, इतने पत्थर बरसाए कि सर फट गया, पूरा वजूद खून में नहा गया, पूरा वजूद लहू लहान हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह अल्लाह इतना मारा गया, अल्लाह अकबर, कलेजा कांपता है। ऐ काश मेरी कौम को रसूलुल्लाह के चांद के 2 टुकड़े करना तो याद है, लेकिन रसूलुल्लाह का सरे अनवर जख्मों से फट जाया करता था, खून रसता था, पूरा वजूद खून में नहा जाता था, जुब्बे खून से तर हो जाते थे, नालैन खून में भर जाती थी। मुसलमानों, ये जरूर कहूंगा, अगर अपने नबी से सच्चा इश्क है तो दीन को पीठ के पीछे डालने से पहले कभी ये सोचो तो सही, ये दीन हमारे घर तक पहुंचने में हुजूर की मेहनतें कितनी हैं, आलो असहाब की मेहनतें कितनी हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बोझल कदमों से घर की तरफ लौटे हैं। अल्लाह अकबर, घर की तरफ लौटे हैं। ये मंजर हजरत सैयदना अमीर हमजा की बीवी ने देखा और जैसे ही अमीर हमजा घर आए, कहा जल्दी से खाना लाओ, 3 दिन का भूखा हूं, खाना रखो। तो उस वक्त बीवी ने कहा,
اے کاش اے حمزہ اس وقت عبداللہ حیات ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حمزہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا یتیم بھتیجوں کا بھی تو کوئی تم پر حق ہے۔ عبداللہ کے در یتیم کو ایسا مارا پیٹا جا رہا ہے کہ سر پھٹتا ہے، وجود لہو لہان ہوتا ہے، اور تمہیں شکار کی پرت پڑی ہوئی ہے، تم شکار میں مبتلا ہو۔ آج عبداللہ ہوتے تو یہ دکھ برداشت کرتے، یہ تکلیف برداشت کرتے۔ سوچو کیا ہے، ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو اتنا مارا، سر پھٹ گیا، کعبے کی دیوار سے ان کا سر ٹکرایا اور ان کو لہو لہان کیا، ان پہ پتھر برسائے، اس کے گنڈوں نے مارا ہے۔ محمد عربی کو ابھی تک حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ جب سنا تو کہا ابو طالب کہاں تھے؟ تو کہا کہ وہ بکریاں لے کر جنگل گئے تھے۔ عباس کہاں چلے گئے تھے؟ کہا عباس کو جو ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں تھی، عباس کے نہیں پتا کہاں تھے، اور حضرت ابو طالب جنگل میں تھے، اور پھر تمہارا ہی پتا نہیں تھا۔ اس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے کہا حرام ہے مجھ پر کھانا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لوں۔ گھر گئے، کہاں ہے محمد عربی؟ ایمان نہیں لائے تھے، کہاں ہے محمد عربی؟ یہاں نہیں ہے، وہاں گئے، وہاں نہیں ہے، وہاں گئے، وہاں نہیں۔ کسی نے کہا حرم کعبہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر کو چوٹ آئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی تھی۔ حضور سر جھکا کے اور ہاتھ سر پہ رکھ کر، زخموں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں، ہم نے اپنے نبی کی خدمت کی، وہ پرواہ نہ کی۔ اگر کاش ہم سوچتے، ہمیں باپ کی محنتوں کا احساس تو ہونا بھی چاہیے، لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں۔ یہ قوم زنا، شراب اور جوؤں کے اڈوں پہ کبھی نہیں جاتی۔ اگر اس قوم کو یہ پتا ہوتا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول کی محنتیں کیا تھیں۔ جس وقت حمزہ آئے کہا السلام علیکم، جب سلام کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، سر اٹھا کر کے دیکھا، چچا کی طرف نظر ڈالی، کہا میرے بھتیجے کیا ہوا آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ چچا، یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ اس تیور میں نکلا، حمزہ کے دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگا۔ جاؤ چچا، یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا، جاؤ۔ اتنا سننا تھا، میرے بھتیجے میری جان کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ تم کو کس نے مارا؟ واللہ میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیا ہے جب تک ابو جہل سے بدلہ نہ لے لوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا، میں دشمنوں سے بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، میری خوشی چاہتے ہو؟ ہاں، آج آپ جو کہیں گے مانوں گا آپ کی خوشی کے لیے۔ میری جان بتاؤ آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی خوشی میں میری خوشی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، چھوڑ دو بتوں کو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ کہا میری جان، میرے بھتیجے، اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو پھر تیرا چچا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت حمزہ جیسا جیالہ اور بہادر مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے اجازت دو میں ملوں گا آپ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوں کر کے گئے، اور جب گئے تو کیا دیکھا کہ ڈھونڈ رہے ابو جہل کہاں ہے ابو جہل کدھر ہے؟ جب سب طرف ڈھونڈا نہیں ملا تو اس کے گھر گئے، گھر پہ جا کر کے جیسے اس کے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ محفل سجائے بیٹھا تھا اور اس پر بڑا فخر کر رہا تھا اور اپنی کارکردگی سنا رہا تھا، ایسے مارا، ایسے پیٹا، ایسے کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے زور کا نشانہ لگایا اور جہاں پتھر مار کر کے میرے آقا کو زخمی کیا تھا وہیں نشانہ لگایا، جیسے تیر اس کے دماغ میں گھسا، خون کی پھوار نکلی، لوگ دوڑ پڑے اور کہا حمزہ صبر کرو۔ تو کہا کہ میرے بھتیجے کو زخمی کیا جاتا ہے تب صبر کی بات تم نہیں کرتے، اور جس نے جیسے جیسے مارا تھا جو داستان سنائی تھی حضرت امیر حمزہ نے ان کی ویسی پٹائی کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا انوکھا اور خوبصورت ترین باب ہے۔